هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علم الکلام کے اندر ہم کائنات کے اندر اللہ کے وجود کی دلیلیں تلاش کر رہے ہیں، استدلال قائم کرنا چاہتے ہیں، آرگومنٹس بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں ہم نے خود انسان کے اندر اللہ کے وجود کی دلیلیں بتا دیں، قائم کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل سیٹسفائی ہو چکے ہوں گے ان دلائل سے۔ اس کے بعد ہم نے کائنات میں شروع کیا دلائل ڈھونڈنا، استدلال ڈھونڈنا، آرگیومنٹس ڈھونڈنا۔ تو پچھلی بار جب ہم ملے تھے اس وقت ہم نے ایک دلیل بتائی تھی، اور وہ ہے کائنات کی خوبصورتی کے بارے میں، اور اس میں ہم نے جو دلیل بتائی تھی وہ تھی پالینیشن کے سلسلے میں۔ پالینیشن، پھولوں کی پالینیشن، کیسے ایک پھول سے مادہ منویہ یعنی پولن ڈسٹ مادہ منویہ کی گرد، تتلیاں وغیرہ اور شہد کی مکھیاں، اس طرح کی چیزیں، بھنورے وغیرہ وغیرہ اپنے پاؤں کے ساتھ اٹھا کے یا کبھی کبھی اپنے پنکھوں کے ساتھ اٹھا کے بھی دوسرے پھول تک لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے جو مادہ عضو تناسل ہوتا ہے دوسرے پھول کا، اس میں ڈال کے اس کے منہ پہ اوپر، اور اس منہ کے نیچے سے نالی کے ذریعے سے نیچے اووری میں یعنی بچہ دانی میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے بیج پیدا ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کتنی باحکمت ہے وہ ذات جس نے یہ نظام ایسے مرتب کیا ہے کہ ایک ضروری پروسیس کے لیے، ایک ضروری عمل کے لیے، نسل کو برقرار کرنے کے عمل کے لیے جو انسیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے، ان سے مدد لی جاتی ہے، اور جو پھول خود ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تو اس صورت میں یہ کیڑے مکوڑے اور انسیکٹس جو ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے بھی ہم چل سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جگہ اس طرح کا فینومینن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ پرپس صرف یہ ہے کہ جو میل آرگن ہے یا میل جو ہے تو وہ فیمیل کی طرف آکرشت ہو جائے، اٹریکٹ ہو جائے، کشش اس کی ہو جائے فیمیل کی طرف جانے کے لیے۔ تو اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، ہم تو ابھی پھولوں کی بات کر رہے تھے تو اس لیے پلانٹ کنگڈم میں ہی پہلے رہیں، اس کے بعد ہم آگے جا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صرف پھول رنگ دار نہیں ہوتے طرح طرح کے رنگوں کے، بلکہ پودے اور درخت بھی ان کی مختلف ان کے حصے جو ہیں، ان کے حصص جو ہیں وہ بھی بہت دلکش رنگوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔
مختلف پودے، جیسے آپ کے یہاں آرنامنٹل پودے ہوتے ہیں اور آپ شوق سے ان کی رنگوں کی وجہ سے ان کو اپنے گملوں میں لگاتے ہیں، اگاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح سے صرف اتنا ہی نہیں، کچھ جھاڑیوں کے پتے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے پرکشش ہوتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بوگن ویلیا ایک جھاڑی ہے جو عام طور پر کشمیر میں نہیں ہوتی لیکن گرم علاقوں میں ہوتی ہے، تو جموں سے ہی آپ کو ملے گی. ہر مالک مکان نے اپنے صحن میں وہ ارد گرد اس کی باڑ لگائی ہوگی، اور پورے کے پورے پتے یا تو بنفشی ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ میرون رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بالکل سکارلیٹ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں. کئی جگہوں پہ ہمیں مصلحت ابھی تک سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہے، لیکن بہت ساری صورتوں میں دریافت ہو چکی ہے مصلحت کیا ہے. ایسی رنگا رنگی کی، ایسی نئی رنگیوں کی، ایسا کلرفل ہونے کی پلانٹس اینڈ ہربس. اور کبھی کبھی درخت بھی آرنامنٹل ہوتے ہیں. جیسے ایک پیچ کا درخت ہے، یعنی پیچ آڑو، لیکن وہ اس سے میوہ نہیں ملتا بلکہ اس میں پتے ہوتے ہیں بہت ہی ڈیپ بنفشی کلر کے، اور بہت سجتا ہے وہ درخت آپ کے اگر آنگن میں لگا ہوا ہو. ایسا کیوں ہے؟ ان دو چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن اکثر و بیشتر جیسے مثال کے طور پر پھول والے پودے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پودے، ان کی پھولوں کے علاوہ شاخیں بھی، پتے بھی، وہ بھی رنگا رنگ ہوتے ہیں. تو ان صورتوں میں یہی ہے کہ تتلیاں وغیرہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گی، کھینچی جائیں گی، کشش محسوس کریں گے، اور وہ جو مکھیاں ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، انسیکٹس ہیں، تو وہ ان کی طرف جا کے بیٹھیں گے اور وہ بھی پالینیشن میں ہی مدد دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے بے شمار پلانٹس ہیں. تو اس طرح سے جو یہ سپیشیز ہیں، سپیشی یعنی ایک، جیسے انسان کی سپیشی ایک ہے، بندر کی سپیشی دوسری ہے، لنگور کی سپیشی تیسری ہے، چمپینزی کی سپیشی تیسری ہے. لیکن اس طرح کے جو پلانٹس ہیں، فروٹ بیئرنگ پلانٹس، جن میں فروٹ کی بنانے کی وجہ سے آکرشت کرتا ہے پھول اپنی طرف کسی جاندار تتلی کو، مکھی کو، تاکہ وہ اس میں مدد دیں. تو ان کی سپیشیز کی تعداد اب تک 3 لاکھ دریافت ہوئی ہے. 3 لاکھ سپیشیز کے پھول والے پودے، 3 لاکھ سپیشیز کے رنگا رنگ پتوں والے پودے اور درخت. 3 لاکھ سپیشیز چھوٹی بات نہیں ہے. کہیں اگر آپ ایک ایروپلین پہ سفر کر رہے ہوں گے تو کہیں آپ کو ملیں گے پہاڑیوں پہ، ترائیوں پہ، چڑھائیوں پہ بہت رنگا رنگ آپ کو جو منظر ہے وہ دکھنے میں آئے گا، بہت خوبصورت. اور وہاں اسی طرح کے پودے ہوتے ہیں بہتات کے ساتھ کافی تعداد میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس دیکھتا ہی رہو. سحر کرتے ہیں ایسے مناظر آپ کے اوپر اور آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ اس طرح کے خوبصورت حسن و جمال سے بھرے ہوئے مناظر، حسن و جمال سے بنے ہوئے پودے اور پیڑ اور درخت، یہ اللہ کی ذات کے بغیر کسی اور کے پیدا کیے ہوئے، خلق کیے ہوئے نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو منکر ہوگا اللہ کا تو وہ نہیں مانے گا. کیوں نہیں مان رہے ہو بھائی؟ وہ ایسی باتیں کہے گا کہ جن میں سے تعصب کی بو آ رہی ہے. یعنی اس کا مائنڈ پہلے سے پریجوڈسڈ ہے، تعصب سے بھرا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کو نہیں ماننا، مجھے ایک خدا کو نہیں ماننا، ایک کریٹر کو نہیں ماننا، اور وہ سپر نیچرل کریٹر ہو، میٹا فزیکل اینٹیٹی ہو، اس کو مجھے نہیں ماننا. تو وہ آپ کا آرگیومنٹ قبول ہی نہیں کرے گا. لیکن آرگیومنٹ ایسا ہے کہ عقلاً اس کے لیے اسے رد کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی آپ یہ اندازہ کیجئے کیا ایسی چیزیں خلق کرنا اللہ کے بغیر کسی اور کی تخلیق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. آپ دیکھیے نا رنگا رنگی کیسے پیدا کی ہوئی ہے. ایک تو ہے پلانٹ کنگڈم،
ایک ہے اینیمل کنگڈم. پلانٹ کنگڈم میں بھی آپ رنگا رنگی دیکھ رہے ہیں. آگے آ کے ہم اینیمل کنگڈم پر آئیں گے تو وہاں بھی آپ رنگا رنگی دیکھتے ہیں. ہر طرح کے رنگ کی چیزیں موجود ہیں، ہر طرح کے لیونگ آرگنزمز، چاہے وہ پلانٹس کنگڈم میں ہوں چاہے وہ اینیمل کنگڈم میں ہوں. بہت ہی خوبصورت پرکشش رنگ برنگی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، کی ہوئی ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم کیسے نکار سکتے ہیں کہ یہ ایک خالق کی کارستانی نہیں ہے جو کہ سب سے سپریم ہے، سب سے سپریمیسی اسی کی ہے. اس کے بغیر کسی اور کی یہ خلقت ہو ہی نہیں سکتی. عقل قبول نہیں کرتی ہے کسی اور کی ہو. کہنے والا ہمیں کہے کہ یہ مادہ ہے، مادے میں خاصیت ہے ایسا ہونا، تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ کہے گا جس پودے کے پتے لال ہیں تو اسی کا دوسرا پودا جو ہوگا اس میں بھی لال ہی ہوں گے. لہٰذا اس سپیشیز میں ہی کچھ نہ کچھ اندر سے کوئی کیمیکل ہے، کوئی پگمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ رنگ دیتا ہے، اس کا آکار ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. لیکن وہ پگمنٹس کس نے ان میں پیدا کروائے؟ کس نے ان کو یہ بتایا کہ آپ میں یہ پگمنٹ پیدا ہو جائیں گے، دوسرے میں دوسرے، ایک میں لال رنگ کے ایک میں بنفشی رنگ کے؟ آپ نے ڈیفوڈلز دیکھے ہوں گے جو مزاروں پر ہوتے ہیں، وہ سوسن اور نرگس اور اس طرح کے آئرس، 3 طرح کے پھول عام طور پر مزاروں میں ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں ان میں کتنی نزاکت ہوتی ہے اور کتنے عجیب طرح کے رنگ ان کی آمیزش ہوتی ہے. انسان کی عقل جو ہے حیران ہو جاتی ہے، یہ کیسے بنتے ہیں؟ تو ان کو کیوں کر ایسے بننا ہے؟ کیا کوئی قاعدہ ہے، کیا کوئی قانون ہے جس کے تحت یہ رہ کر اس طرح سے تیار ہو جاتے ہیں؟ کوئی قاعدہ ہے کیا؟ کوئی قانون کیا ہے کیا؟ مادہ پرستہ کہتا ہے ہاں ہے. وہ قانون کس نے دیا؟ وہ کہتا ہے مادے نے دیا. ہماری تو عقل سے یہ بات نیچے اترنی تو نہیں، گلے سے تو اترنی نہیں بات کہ مادہ دے گا، مادہ حکم دے گا. جو خود کسی چیز کو بنا نہیں سکتا، اپنے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا نہیں سکتا. کبھی کہتے ہیں خود بخود پیدا ہو گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ دیٹ سم تھنگ از پروڈیوسڈ بائی نتھنگ. نتھنگ کین نیور پروڈیوس سم تھنگ. سم تھنگ کین پروڈیوس سم ادر تھنگ. کوئی وجود ہوگا جو دوسرے وجود کو لائے گا، حیات کے اندر وجود میں لائے گا. عدم سے تو عدم تو وجود کو پیدا نہیں کر سکتا. عدم، نتھنگ، کوئی چیز نہ ہو اور وہ وجود بخشے گا کسی چیز کو. عدم وجود کیسے بخش سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مادہ تو عدم نہیں، مادہ وجود ہے، تو اس لیے وجود نے وجود کو لائی بخشی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مادے کے اندر جو چیزیں کسی کو وجود بخشنے کے لیے ضروری ہیں تو وہ اس میں نہیں ہے. وہ 3 چیزیں آپ کو یاد ہیں. ایک قدرت ہے، ایک ارادہ ہے. ایک قدرت ہے، ایک ارادہ ہے، اور سب سے بڑی چیز وہ ہے عقل، اور وہ بھی پرفیکٹ عقل جس کو ہم عقل کل کہیں گے. ایک عقل ہوتی ہے آپ کی، ایک عقل ہوتی ہے میری، آپ کی عقل سے بھی زیادہ ناقص. ایک عقل ہوگی تیسرے کی، وہ بھی کسی نہ کسی لیول پر آئے گی، پرفیکٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ جو پیدا کرنے والا خالق ہوگا، اس کی عقل کامل ہونی چاہیے، اس کی عقل پرفیکٹ ہونی چاہیے، اس کی عقل کو ہم عقل کل کہنے چاہیے. تب جا کے مانا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہی جو ہم نے کہا پالینیشن میں مدد دیتی ہے یہ رنگا رنگی، یہ نئی رنگی. تو یہ چیز کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اس عقل کی وجہ سے ہی حکمت اس خلقت میں ہے. اس خلقت میں ایک حکمت ہے. کیوں رنگدار ہے جی؟ کیونکہ پالینیشن میں مدد دیتے ہیں. تو یہ پالینیشن، نسل برقرار رہے، مادہ اور نر پھول آپس میں جو ہے عمل تناسل اس میں لگ جائے، اور پھر نئے بیج پیدا ہو جائے جن سے نئی بستی ان پھولوں کی وجود میں آ جائے گی. یہ تو عقل کا کام ہے. یہ بغیر عقل کے، حکمت کے بغیر، حکمت عقل کے بغیر نہیں ہو سکتی. حکمت صرف اس جگہ ہوگی جہاں عقل ہوگی. جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں وزڈم نہیں ہو سکتا. جب حکمت کہتے ہیں، حکمت سے ہمارا مطلب ہے دانائی. حکمت سے ہمارا مطلب ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے منسلک کرنا اور بتا دینا اس چیز ہے وہ دوسری چیز وجود میں آئے گی، اور دوسری چیز ہے تیسری چیز، یعنی بیج پیدا ہونا، وجود میں آ جائے گا.
اور تیسری چیز سے چوتھی چیز پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے نئے پودے پیدا ہوں گے، یا کچھ بیج انسان کے کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گویا حکمت کی ضرورت ہے، اور حکمت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جو عقل ہو. اس لیے عاقل ہونا چاہیے خالق، عاقل مرید ہونا چاہیے، صاحب ارادہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد نالج ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے. عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہونا چاہیے. جو عالم نہیں ہوگا تو وہ کوئی چیز خلق نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس میں حکمت نہیں آئے گی. تو ہمیں معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے، خود مادہ پرست بھی جانتا ہے کہ مادے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو لہذا وہ خلق نہیں کر سکتا، وہ یہ خوبصورت دنیا وجود میں نہیں لا سکتا، یہ خوبصورت چیزیں وجود میں نہیں لا سکتا. خوبصورتی تو بنا ہی نہیں سکتا. جمال خوبصورتی، بیوٹی تو اس کے ہاتھ سے آئے گی جو خود بیوٹیفل ہو، جو تو خود جمال ہو. کمال بھی ہو اور جمال بھی ہو. جمال یعنی خود خوبصورت ہو. اللہ جمیل وہو یحب الجمال، وہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس لیے جمال کو پسند کرتا ہے. گندا رہنے والے آدمی کو کیسے پسند کرے گا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا جمال کو پسند کرنے والا خود اونچے درجے کا جمیل ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں کسی بھی دنیاوی مادی وجود میں نہیں ہو سکتی ہیں موجود بیک وقت. یعنی عاقل بھی ہو، عالم بھی ہو، صاحب ارادہ بھی ہو، اور قادر ہو. چوتھی بات، اور قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، اس میں طاقت ہو کوئی کام کرنے کے لیے، اس میں طاقت ہو کوئی چیز وجود میں لانے کے لیے. جب آپ وسعت پڑھیں گے نا، کائنات کی وسعت کتنی ہے، چکرا جائیں گے. انسان چکرا جاتا ہے، آپ گن ہی نہیں سکتے ہیں اتنا جتنی وسعت ہے کائنات کی. ابھی میں نے کہا نا، پھول جو ہے، فلاورنگ پلانٹس، رنگ برنگے پلانٹس، 3 لاکھ سپیشیز، چھوٹی بات نہیں ہے. 3 لاکھ سپیشیز دنیا بھر میں سائنسدانوں نے اب تک دریافت کی ہوئی ہے، اور ممکن ہے کئی ایک ابھی تک دریافت کرنا باقی ہو. اور یہ 3 لاکھ سپیشیز صرف ایک چیز میں، اور ہے پلانٹس میں. سبھی چیزوں میں نہیں، صرف پلانٹس میں، پودوں میں، جھاڑیوں میں اور درختوں میں. یعنی پلانٹ کنگڈم کے اندر بس. جب آپ حیوانی دنیا کی طرف چلے جائیں گے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے رنگا رنگی کیسی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو یہ 3 لاکھ سپیشیز جس میں مختلف رنگ برنگی یہ حالت ہے، نارنگی طرح طرح کی، الگ الگ پیٹرن الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، رنگوں کی آمیزش الگ الگ ہے. اور 3 لاکھ ایسے نمونے پیدا کیے ہوئے ہیں پیدا کرنے والے نے. وہ پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً بے جان، بے عقل، بے قدرت مادے کا کام نہیں ہو سکتا. اب ایک فرضی کہتے ہیں نیچر نے بنایا ہے، فطرت نے بنایا ہے. فطرت خود بنی ہوئی ہے، فطرت ہم مانتے ہیں، ہم فطرت سے انکاری نہیں ہیں، لیکن فطرت، مخلوق فطرت کو ہم مانتے ہیں، خالق فطرت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ فطرت میں بھی وہ خامیاں ہیں جو مادے میں. فطرت بھی ایک مادی وجود ہے، اور اس میں ایک ماورائی مادہ وجود کی ضرورت ہے جو یہ سب خلقت وجود میں لائے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے بالکل گلے سے نہیں اترتی ہیں کہ مادے نے یہ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں. اور ان پودوں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جو پالینیشن میں کام آتی ہیں، اور کچھ چیزیں بہت قیمتی، ان میں سے ڈائی رنگ، قیمتی رنگ پیدا کیے جاتے، بنائے جاتے، اور وہ بہت بڑی قیمتوں پر بک جاتے ہیں. گویا رنگ بنانے کام میں بھی یہ پودے آتے ہیں، رنگ بنانے کام میں بھی یہ پتیاں آ جاتی ہیں، پھول کی پتیاں. پھول کی پتیوں کو جمع کیجئے، ان میں سے رنگ نکالیے، اور وہ رنگ اگر آپ کے کپڑے میں لگے گا وہ رنگ نہیں کبھی اترے گا، پختہ رنگ.
یہ عام طور پر جو نقاش ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے پختہ رنگ کیا ہوتا ہے، کچا رنگ کیا ہوتا ہے. آپ سمجھتے نہیں؟ بہت قیمتی ہوتے ہیں ڈائز، یعنی رنگ جو اس سے مینوفیکچر کیے جاتے ہیں. اور کچھ پلانٹس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کسی ذی جان کے لیے کہ وہ ان کا استعمال کرے، کیونکہ اس سے بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے. ایسے پلانٹس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ پلانٹس ایسے ہیں، آپ کو عجیب لگے گا، یہ ایک اور موضوع ہے الگ سے جس کو ہم کہتے ہیں کیموفلاجنگ. کیموفلاجنگ ہوتی ہے اپنے آپ کو ایسے بدلی ہوئی شکل میں پیش کرنا جو وہ ہے نہیں، بدلی ہوئی شکل میں پیش کرتے ہیں. جیسے پلانٹ کیا ہوتا ہے، کیا پلانٹ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. لیکن کچھ پلانٹس ہیں وہ کھاتے ہیں. اور مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا، اس کو کہتے ہیں پچر پلانٹ. ایک ہے پچر پلانٹ. پچر کیا ہوتا ہے؟ گڈھا، مٹکا. ان کے جو پتے ہوتے ہیں ان میں ایک مٹکا جیسا ہوتا ہے، اور عام طور پہ ان مٹکوں کے اندر سے ایک رس خارج ہوتا ہے، اور رس میں بڑی خوشبو ہوتی ہے. لیکن بڑا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا پھسلن اس میں ہوتی ہے، پھسلن. اس پہ اگر کوئی چیز رہے پھسل کے اندر چلا جائے. تو عام طور پر کچھ انسیکٹس ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے جو ہی وہ انسیکٹ اس مٹکے کے دہانے پر بیٹھتا ہے کسی نہ کسی طرف، تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس چیز میں جو وہ ہے وہ مزہ بھی ہے اس میں، اور پھسلن بھی ہے، اور اس میں سینٹ بھی ہے، عطر بھی لگی ہوئی ہے. تو وہ شروع کرتے ہیں. جو بھی وہ شروع کرتے ہیں تو وہ پھسل کے نیچے چلے جاتے ہیں. اوپر سے مٹکا بند ہوتا ہے. اوپر سے جو پتا ہے مٹکے کی صورت میں پچر یعنی مٹکا، وہ اوپر سے بند ہوتا ہے. اور جو یہ رس نکلتے ہیں اس مٹکے کے اندر جس میں بہت ہی اچھی سگندھ ہوتی ہے، وہ اصل میں ڈائجسٹو میٹیریل ہوتا ہے. جیسے ہمارا معدہ، اس میں سے نکلتا ہے گیسٹرک جوس، پینکریاٹک جوس، بائل، بہت سارے جوس نکلتے ہیں، اور کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو کیڑے مکوڑے اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ اس جو نکلتا ہے نا سیکریشن، تو اس سے وہ ہضم ہو جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، اور پودا اس چیز کو غذا کے طور پر کھا جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے اب کیسا ہوگا ہمارا خالق. مادہ ہوگا کیا مادہ ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ ایک اور چیز ہوتا ہے اس میں ایسے انگلیاں ہوتی ہیں، ایسے انگلیاں ہوتی، تو کوئی چیز آئے اس کے اندر تو انگلیاں اوپر سے بند ہو جاتی، انگلیاں اس طرح ملتے اور بند ہو جاتی، اور وہ بھی اس طرح ہضم ہوتا ہے اندر ہی اندر. کبھی کبھی بڑے بڑے کیڑے اس کے اندر پھنس جاتے ہیں. کبھی ایک پتے ایسے ہوتے ہیں اس طرح پتا ہے، اور سائڈس میں اس کے جال جیسا بنا ہوا ہے. تو جب اس میں کوئی آ جاتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا، تو وہ جو اس کے یہ ہوتے ہیں جال والے، یہ جال ایک دوسرے میں بند ہوتے ہیں اور وہ اپنی آپ مار لیتا ہے، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے. جیسے مکڑی مکھی کو پکڑتی ہے. مکڑی آپ کو پتہ ہے کیسے مکھی کو اپنے جال میں پکڑتی ہے، اور جب تک نہ اس کو ختم کرتی ہے وہ نہیں چھوڑتی. حالانکہ مکڑی کی جو جال ہوتی ہے وہ کتنی کمزور ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن مکھی کچھ نہیں کر سکتی، بے بس ہو کے رہ جاتی. تو یہ ہے راز پلانٹ کنگڈم کے، جس میں کہ رنگا رنگی کی وجہ سے اور اس طرح کے جو ٹیکنیکس ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کچھ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، کچھ پالینیشن کے لیے رنگا رنگی اپنی استعمال کرتے ہیں. آپ سمجھیں کہ تو اس طرح سے رنگ پیدا کرنے کے لیے رنگا رنگی اللہ نے بنائی ہوئی ہے. جیسے انار کا چھلکا ہے، آپ کو پتہ ہے انار کا چھلکا، اس سے جو چیز رنگی جائے وہ بھی بہت پکے رنگ کی ہوتی ہے. اگر آپ کے ہاں وہ چیز ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں دسا، کہتے ہیں نا شاہتوس والا دسا، پشمینہ والا دسا یا رفل والا دسا، اس میں اس انار کے چھلکے کا رس نکالا جائے، اس میں سفید رفل ڈالا جائے تو وہ بالکل بہترین، کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ شاہتوس کا دسا نہیں ہے. ایسا رنگ کبھی اترنے والا نہیں، اور ایسا اچھا لگتا ہے کہ بات ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہے اس چیز کی اہمیت کہ
جو خوبصورتی ہے کائنات کے اندر، خاص کر اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پلانٹ کنگڈم کی کر رہے ہیں، پودوں اور درختوں میں موجود ہونے والی رنگا رنگی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک کافی بڑا ثبوت ہمارے لیے پیش کرتی ہے اللہ کے وجود کے لیے۔ ایک ایک پتی پھول کی آپ کو اللہ کے ہونے کا گواہ بن کے سامنے آئے گا، اللہ کی گواہی دے گا، اللہ کے وجود کی گواہی، ایک ایک پتی۔ تو بات ہی نہیں، جب اتنے پھول ہیں، اتنے پودے ہیں، اتنے پتے ہیں، اور آپ میوے دیکھیے، میووں میں کتنے رنگ برنگے یہ ہوتے ہیں، رنگا رنگ کے میوے، طرح طرح کے میوے، بہت سارے رنگ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب چیزیں صرف اشارہ کرتے ہیں، ہمیں لے جا رہے ہیں صرف اس چیز کی طرف کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا وجود ہے، اور اس سے کسی کو نہ انکار ہو سکتا ہے اور نہ بھر ہو سکتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔